السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک میسیج آپ تک کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ہر روز ہی کسی نہ کسی پریشانی یا تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بھی۔ تو ایسے حالات ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ صبر کا تقاضا کرتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہوتے ہیں روکے رکھنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات، تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور محرومیوں میں خود کو روکے رکھنا، واویلا کرنے سے، بے قابو ہونے سے اور شکوے شکایات کرنے سے۔ تو اگر ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم مثبت رہیں، اس تکلیف کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تقدیر میں لکھی تھی، اسے آنا ہی تھا، اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے کچھ نہ کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو اس لیے کسی چیز سے محروم کر دیتے ہیں تاکہ اس سے بہتر چیز عطا کریں، یا اس لیے بیمار کر دیتے ہیں تاکہ اسے شفا دیں، تاکہ اسے بلند درجات دیں، اور بسا اوقات اس لیے محتاج کرتے ہیں تاکہ اسے غنی کر دیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر آزمائش کے ذریعے انعام ہی فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ بندہ صبر کرے۔ تو ایسے موقع اور حالات پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ با اختیار صبر کرنا ہے، کوئی شکوے شکایات نہیں کرنے۔ تو پھر وہ وقت بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ بندے کا شمار اللہ کے ہاں پھر صابرین میں ہونے لگتا ہے، اگر وہ استقامت کے ساتھ صبر کی روش پہ قائم رہے۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت پہ جمنا اور نافرمانی کے کاموں سے بچنا، یہ بھی صبر کا ہی تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ یہ کام شروع میں نفس پہ بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح تقدیر پر بھی صبر کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر عین مطمئن اور راضی رہیں، اور یہ صبر کا اعلیٰ مقام ہے۔ صبر اصل میں کیا ہے کہ دل اور جسم کو استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پہ جمانا، اللہ کے لیے صبر کرنا، نفس کی خوشیوں کو اور نفسانی خواہشات کو اللہ کے لیے ترک کرنا، یہ نفس پر سب سے زیادہ شاق اور مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے میں بہت سی دشوار گزار گھاٹیاں ہیں جو اللہ اور دل کے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ ان کو عبور کرنے کے بعد تب جا کر اللہ کی ذات ملتی ہے، اور یہ سفر نفس پر بہت شدید، سخت اور بھاری ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے با اختیار صبر کرتا ہے اور اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ پہنچنے والی ہر تکلیف اور پریشانی پر اس کی زبان سے ادا ہو الحمدللہ علی کل حال، جبکہ شروع میں دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اس لیے میں با اختیار کا لفظ استعمال کری کہ خود کو ایسا کہنے کے لیے مجبور کرنا۔ تو آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آتا ہے جب بندہ مومن اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ ہونے لگتا ہے، کہ پھر تمام مشقتیں، تلخیاں اور تکالیف راحتوں میں بدلنے لگتی ہیں، بلکہ صبر کی مشقت کیا بن جاتی ہے؟ نعمت بن جاتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ کیا جس شخص کی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس کو نماز میں کوئی مشقت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں نا۔ اسی طرح جس کا نفس مطمئنہ بن جائے، کیا اس کو پھر صبر سے کوئی مشقت محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں یہ ایک ریوارڈ ہے صبر کا، نفس مطمئنہ۔ تو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے صراط مستقیم پہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ کبھی اپنا کام چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا راستہ ترک کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ تو مشقتوں کا راستہ ہے۔ جو استقامت اور صبر کے ساتھ اس راستے پہ جمع رہے تو اسے اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، کہ پھر صبر کرنا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، نفس کے لیے راحت اور سکون بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہی صبر کو قرآن میں فَصَبْرٌ جمیل کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کوشش کے ساتھ اس مقام تک پہنچ جائیں۔